السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائی حرین فاطمہ، قسط نمبر 9۔ ارے پاکیزہ، آپ یہاں؟ اس نے پاکیزہ کو وہاں پر پہلے سے موجود پا کر پوچھا۔ جی میں تو سحری بنانے آئی تھی، وہ پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ میں بھی سحری بنانے ہی آئی تھی، حجاب نے اسے کام میں مگن دیکھتے ہوئے بتایا۔ پاکیزہ، آپ مجھے اٹھا دیتی تو میں سحری ریڈی کر دیتی، اکیلی لگی رہی ہو۔ حجاب کو اس کا اکیلے کام کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رات سوئی بھی کافی لیٹ تھی، تو میں نے سوچا آپ کو نہ جگاؤں، ریسٹ کریں آپ۔ جب سحری ریڈی ہو جائے گی تو میں خود جا کر اٹھا دوں گی۔ دوسری بات، آپ کیا چاہتی ہیں، میں گناہ گار رہوں؟ اس نے منہ بسور کر پوچھا۔ ارے نہیں، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ حجاب نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ بس پھر صبح اٹھ کر کسی کو سحری کروانا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں، میں ثواب کمانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک آنکھ حجاب کو ونک کرتے ہوئے بولی تو اسے پاکیزہ پر ڈھیروں پیار آیا، اور اچانک سے مہروش کی یاد آئی تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بھی تو پاکیزہ جیسی ہی تھی، نٹ کھٹ، شرارتی سی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والی۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر پاکیزہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا حجاب آپی، آپ کی آنکھوں میں نمی کیوں؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ اسے لگا شاید حجاب کو اس کی کوئی بات بری لگ گئی ہو۔ نہیں پاکیزہ، وہ بس مجھے کسی کی یاد آ گئی تھی۔ پاکیزہ پر کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے بتایا، اور میں یقین کسی اس اپنے کے جیسی ہوں گی، یا اسے کسی اپنے کی طرح بات کرتی ہوں گی، ہے نا؟ وہ اس سے جدا ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر حجاب نم آنکھوں سے مسکرا دی اور ہاں میں سر ہلایا۔ بس پھر سمجھ لیں، آج سے آپ کو اپنے اس کسی اپنے کی روزانہ یاد آنے والی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے اوپر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرے اس کسی اپنے کا نام مہروش ہے۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی۔ واو، نائس نیم، میں بھی اپنے جیسی اس مخلوق سے ملنا چاہوں گی۔ اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو حجاب مسکرا دی۔ کیوں نہیں، ضرور ملنا، حجاب آملیٹ بناتے ہوئے بولی، کیونکہ باتونی پاکیزہ اپنی باتوں میں کچن کے کاموں کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی، اس لیے اسے آگے بڑھ کر کچن کو سنبھالنا پڑا۔ او تیری، یہ تو بات میں تو بھول ہی گئی تھی، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کون سی بات بھول گئی آپ پاکیزہ؟ حجاب نے پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے آپ کہنے کے بجائے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے میرے نام سے بھی مخاطب کر سکتی ہیں۔ قسم سے، جب جب آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتی ہیں تو مجھے آنٹیوں والی فیلنگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج سے آپ کو گڑیا بلاؤں گی۔ پھر وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں سوری، میں آج سے تمہیں گڑیا بلاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، شان بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو بالکل ہی بھول گئی، بابا نے رات کال کر کے کہا تھا ان کی اور مسٹر پتھر کی سحری بنا کر انہیں کال کر دوں، وہ آ کر لے جائیں گے، اور میں بالکل ہی بھول گئی، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سحری تو ریڈی ہے، بس 3 روٹیاں ہی اور بنانی ہے، وہ میں جلدی سے بنا لوں گی۔ تم انکل کو کال کرو اور بولو سحری ریڈی ہے، آ کر لے جائیں، حجاب نے مشورہ دیا۔ آپ کتنی اچھی ہیں آپی، کیسے منٹوں میں میری پرابلم سولو کر دی، پاکیزہ نے اس کی تعریف کی۔ ارے بس بس، میری تعریفیں بعد میں کر لینا، پہلے جلدی سے جاؤ اور انکل کو کال کرو۔ حجاب کی بات سن کر وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگی تھی، اور 5 منٹ بعد واپس سے کچن میں آئی تھی۔ کر آئی ہو کال؟ حجاب نے اس سے پوچھا۔ جی آپی، کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ان کے لیے کھانا پیک کر دو، میں تب تک یہ جو 2 4 پراٹھے رہتے ہیں وہ بنا لوں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ اوکے، میں ابھی ریڈی کر دیتی ہوں۔ ابھی وہ کھانا پیک کر کے بیٹھی ہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکنے اور بیل کی بجنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے بابا آ گئے ہیں، میں جلدی سے یہ ٹفن انہیں دے کر آتی ہوں۔
وہ حجاب کو کہہ کر باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن دروازہ کھولنے پر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس نے منہ کے زاویے بنائے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر پتھر؟ اور میرے بابا کدھر ہیں؟ واٹ مسٹر پتھر؟ اس کے منہ سے اپنے لیے مسٹر پتھر سن کر اسے شاکڈ ہی لگا تھا۔ وہ پاؤں کی ایڑیوں کو اونچا اٹھا کر باہر جھانکتے ہوئے بولی، وہ انکل نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر ہمارے گھر میں ایک مس بڑبڑ رہتی ہے، اس سے کھانا لے آؤ۔ خنان نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ واٹ مسٹر پتھر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک معصوم لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ ہاں ہاں، معصوم لڑکی، جوک آف دا ڈے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے ہنسنے پر اسے تاؤ ہی تو لگا تھا، اس لیے بغیر اسے کھانا دیے واپس لے کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ اوئے مس بڑبڑ، کھانا تو دیتی جاؤ۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ کھانا چاہیے تو خود بنا کر ٹھونسو، میں نہیں دے رہی، وہ اور تیزی سے بھاگتے ہوئے بولی۔ اف یار، یہ بڑبڑ بھاگتی کتنا ہے، زبان کے ساتھ ٹانگیں بھی خوب چلتی ہیں۔ ایک تو اتنی صبح صبح اٹھ کر کھانا بنا کر دو، اوپر سے اپنے لیے الٹے سیدھے نام بھی سنو۔ میں اس مسٹر پتھر کو کوئی کھانا شانا نہیں دے رہی، چاہیے تو خود بنا کر کھائے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور ٹیفن ٹیبل پر پٹک کر وہیں بیٹھ گئی۔ ارے پاکیزہ گڑیا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اور یہ ٹیفن واپس کیوں لے آئی ہو؟ انکل نہیں آئے کیا؟ حجاب نے ایک ساتھ 3-4 سوال اس سے پوچھ ڈالے۔ نہیں، اپنی جگہ اس پتھر کو بھیج دیا جو آ کر میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے میں اسے کھانا دیے بغیر ہی واپس آ گئی ہوں۔ لال سرخ چہرے کے ساتھ اس نے حجاب کو بتایا۔ مسٹر پتھر یہ کون ہے؟ حجاب نے سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ حجاب کو بتاتی پتھر کون ہے، پتھر صاحب خود ہی کھانا دے دو گی، رٹ لگائے کچن میں آ ٹپکے۔ پوچھنا کیا ہے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں مسٹر پتھر کو۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یو مین دیٹ خنان مسٹر پتھر ہے؟ حجاب نے اس سے تصدیق چاہی، جس پر اس نے زور و شور سے سر کو ہاں میں جبنش دی۔ پاکیزہ کا ہاں کہنا تھا کہ حجاب کا چھت پھاڑ قہقہ گونجا۔ پہلے تو وہ منہ کھولے اپنی آپی کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے ناٹ فیئر کہتا پاکیزہ کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے سے ٹیفن اٹھاتا، شکوہ کناں نظروں سے اپنی آپی کی طرف دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ شام کو ہمارے لیے افطاری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بنا لیں گے، اس نے باہر سے ہی اونچی آواز میں کہا۔ ہاں تو بنا لینا، ہم کون سا مرے جا رہے ہیں آپ کو افطاری بنا کر دینے کے لیے؟ پاکیزہ کون سا پیچھے رہنے والی تھی، اس لیے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اونچی آواز میں جواب دیا، جبکہ حجاب نے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ پھر دونوں نے مل کر سحری کی اور نماز ادا کرنے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ اگلے دن ہی اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ دل کے اندر ہزاروں برے خیالات آ رہے تھے۔ اس دن آپریشن کے دوران اسے ہوش بھی تو اس کے دور جانے کے ڈر سے ہی آیا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کا دل اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی سننا نہیں چاہ رہا تھا۔ اوپر سے گھر میں سے کوئی اسے ملنے بھی تو نہیں گیا تھا۔ ہزاروں خیالات تھے جو گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے ذہن میں آئے تھے۔ برہان گھر کے باہر اسے چھوڑ کر جانے کے بعد عبداللہ شاہ کو کال کر کے انفارم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی گھر میں سے کسی نے بھی باہر جا کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب لوگ ہی اس سے منہ پھیر چکے تھے۔ وہ گھر آنے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی تنہائی نے اس کا استقبال کیا تھا اور دوبارہ سے اسے غصہ اونچ آیا تھا۔ اس نے ہر جگہ حجاب کو ڈھونڈا تھا جہاں وہ ہو سکتی تھی، لیکن وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملی۔ شازیہ بیگم کمرے سے جھانکتی اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اوہ، تو وہ بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ ارشمان نے گھر آ کر ہر جگہ حجاب کو ڈھونڈا۔ جب وہ نہیں ملی تو مہروش کے کمرے میں اس سے پوچھنے گیا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اپنی کی دوست کے ہاں گئی ہوگی، ویسے بھی تو وہ آئے دن اپنی دوستوں کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ مہروش نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اب آپ
اور آپ کے غلیظ لفظوں کا زہر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے اپنی فرینڈ کے پاس اسائنمنٹ ریڈی کرنے گئی تھی۔ جب واپس آئی تو حجاب گھر پر موجود نہیں تھی، اور تب سے لے کر اب تک وہ گھر واپس نہیں آئی، جس کا مطلب صاف صاف تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ وہ اپنے پاک صاف دامن پر آپ کے گھٹیا لفظوں کا کیچڑ اور برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہاں سے چلی گئی۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں سیدھا لاؤنج میں آیا تھا اور چیزوں کو توڑنا پھوڑنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو میرے ساتھ 10 سالوں سے ڈرامہ کیوں کر رہی تھی؟ مجھے بتا دیتی تو میں اسے آزاد کر دیتا۔ وہ اتنے غصے میں چیخ چیخ کر چلا رہا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے غصہ حجاب کا اسے چھوڑ کر جانے کا تھا یا خنان کے ساتھ جانے کا تھا۔ لیکن آپ سب لوگ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ اس گھٹیا آوارہ لڑکی کو اور اس کے 2 ٹکے اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی ساجد شاہ نے آگے بڑھ کر اتنی شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ بس ارشمان شاہ، بس بہت ہوا۔ ہم 10 سالوں سے چپ تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حجاب کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تمہارے دل میں جو آئے گا کرو گے۔ اب اگر تم نے اپنی گھٹیا زبان سے میری بیٹی کے لیے ایک بھی گھٹیا لفظ باہر نکالا تو میں تمہاری یہ زبان کاٹ کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ یہی تھپڑ میری جگہ اپنی بیٹی کو مارا ہوتا تو وہ آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی نہ ہوتی۔ وہ انہیں اگنور کیے طنزیہ انداز میں بولا۔ ایک بار پھر ساجد شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن ہوا میں ہی لہراتا رہ گیا، کیونکہ اس بار ساجد شاہ کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی شازیہ بیگم کا ہاتھ اس کے چہرے پر اپنی چاپ چھوڑ چکا تھا۔ یہ تھپڑ ایک پاک دامن لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، چٹاخ! یہ تھپڑ اس عمر میں 3 بوڑھے ماں باپ کو رلانے کے لیے، چٹاخ! یہ تھپڑ اس لڑکی کی طرف سے جسے تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور جانا پڑا، چٹاخ چٹاخ چٹاخ! یہ تھپڑ ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ اس کے بعد تو شازیہ بیگم نے اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ ہی کر ڈالی، اور وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اور تم جانتے ہی کیا ہو حجاب اور خنان کے رشتے کے بارے میں؟ تم نے ان کے پاکیزہ رشتے کو اتنے گھٹیا الفاظوں سے نوازا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے ان کا رشتہ کتنا پاک ہے؟ اپنی ماں کی بات پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ مہروش، جاؤ حجاب کی کبٹ سے وہ کاغذات لے کر آؤ۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب تم نے آج تک حجاب کو اپنی بیوی کا رتبہ ہی نہیں دیا، اپنی بیوی ہی نہیں مانا، اسے اس کے حقوق نہیں دیے، تو پھر تمہیں کس چیز کی تکلیف؟ شازیہ بیگم نے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کے حقوق نہیں دیتے تو تم بھی اس پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ پڑھو یہ پیپرز اور ڈوب کر مر جاؤ۔ شازیہ بیگم نے کچھ کاغذات اس کے آگے پھینکے۔ مجھے تو تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ جیسے اٹھا کر پڑھتا وہ پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے جلتے انگاروں پر گھسیٹ لیا ہو۔ مسٹر ارشمان، اگر غلطی ایک آدھ بار کی جائے تو وہ غلطی کہلاتی ہے، اور اگر اس غلطی کو بار بار دہرایا جائے تو وہ گناہ بن جاتی ہے، اور تم نے بھی گناہ کیا ہے، جس گناہ کی کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ تم کیا خود کو پکا سچا مسلمان کہتے ہو، اور مطلب تم پکے سچے مسلمان بن گئے؟ نہیں مسٹر ارشمان شاہ، نہیں۔ 2-4 نمازیں پڑھ کر روزے رکھ تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو ایسا غلط ہے۔ مومن بننے کے لیے بہت ساری شرائط پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ میں نے تو کبھی تمہیں مقررہ وقت پر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تم تو روزہ رکھ کر بھی سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے، تو خود کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟
ان دونوں آیتوں میں نماز اور روزے کا فرض ہونا مومن کے بارے میں ہے۔ یہاں مسلمان کی بات نہیں ہوئی۔ مسلمان محض زبانی اقرار والے کو کہتے ہیں، جبکہ تصدیق بالقلب والا مومن ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جس کے دل میں ذکر داخل ہو چکا ہو اور نور بننا شروع ہو چکا ہو۔ میں نے جب سے حجاب نے خود کو بدلا، یہ سب اس میں دیکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مومن کیسے بنے، تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابیوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرما دیں، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی مومن اس وقت بنے گا جب ایمان قلب میں داخل ہوگا۔ یعنی قرآن سے یہی نتیجہ نکلا کہ مومن وہی ہے جس کے قلب میں ذکر اللہ داخل ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہو چکا ہو، ورنہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے ہر وقت زبان سے ذکر کرنا تو مشکل ہے۔ لہٰذا یہ قلبی ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس قلب کا ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جس کا قلب ذکر کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات پریکٹیکل سے مشروط ہے، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلے تو مومن بننا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن بننے کے بعد ہی انسان کی عبادات قبول ہوتی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے پہلے نماز کی کوالیفیکیشن ضروری ہے۔ ابھی تک یہ سارے حوالے قرآن سے ہی دیے گئے ہیں۔ جو لوگ قرآن کا راستہ سمجھاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے مومن بننے کی اہلیت پیدا کریں، اس کے بعد نماز بھی قبول ہوگی اور روزے بھی، کیونکہ عبادات کی قبولیت شرط مومن بننا ہے۔ پہلے تم خود کو تو مومن بنا لو، پھر حجاب کو ایسی باتیں کرنا۔ شازیہ بیگم تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں صرف کتاب اللہ کی بات کی جا رہی ہے، ابھی حدیث کا نمبر بھی نہیں آیا۔ حدیث میں دیے گئے نماز اور روزے کا احکام کا نمبر بعد کا ہے، پہلے مومن بننا ہے۔ شریعت میں پورے کے پورے داخل ہونے کا شوق جن حضرات کو ہے وہ ان آیات کے مطابق پہلی بنیاد پر اپنا احتساب کریں۔ مومن ابھی بنے نہیں اور ان کی باتیں قرآن و حدیث سے شروع ہوتی ہیں اور کہتے ہیں قرآن و حدیث سے رجوع کرو۔ مومن بننے کے لیے اہل ذکر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ مومن ذکر سے ہی بنتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے اور نہ کسی سے پوچھتا ہے، صرف اپنی دھن اور ہٹ درمی پر مائل ہے۔ مومن بننے کے راستے میں رکاوٹ یہی ہٹ درمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ موجود ہے، تو پھر کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، پھر کتاب اللہ سے رجوع کرو۔ کتاب اللہ تو کہتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب کیا کرو گے؟ یعنی آپ کتاب اللہ کے پاس گئے اور کتاب اللہ نے مشورہ دیا کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھو گے تو یہ آپ کی بے عزتی ہے، یا اہل ذکر میں سے کسی کو اپنا استاد یا مرشد بنا لو گے تو تمہاری انا کا کیا ہوگا؟ یہ تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ تم تو خود کو مجدد سمجھ بیٹھے ہو، دوسروں کو اسلام سکھا رہے ہو۔ کتاب اللہ تھامنے سے کچھ نہیں ہوتا، کتاب اللہ کی بات بھی ماننی ہے۔ اب اہل ذکر کون ہیں یہ مولوی نہیں جانتا۔ یہاں کتنے علماء ہیں جو ذکر کا درس دیتے ہیں؟ چند ایک۔ اصل میں ذکر ہی کے ذریعے دل دھلتا ہے اور نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ قیمتی بات یہ ہے کہ نماز اور دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ مومن نہ ہو تو یہ نماز روزے کی محنت حتیٰ کہ حج بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر دل میں داخل ہو تو نور بننا شروع ہوتا ہے، شیطان بوریا بستر سمیٹ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان مومنین کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ مومن بھی ہو،
کیا تمہارے پاس نماز پڑھنے کی کوالیفیکیشن ہے؟ اگر ہے تو پھر نماز کی بات کرو۔ پہلے مومن بننے کا ٹیسٹ پاس کرو۔ صرف نماز کا شوق مچانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ رفع دین اور گستاخانہ عبارات کے غیر ضروری بحث میں جانے کے بجائے پہلے مومن تو بنو۔ آگے کی باطنی دنیا کا تذکرہ ابھی رہنے دو۔ اگر آپ کو کتاب اللہ کی طرف دھیان دلانے کا شوق ہے تو قرآن کی ایک اور آیت دیکھیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ یعنی باقی باتیں تو چھوڑ دو، ہدایت کے لیے بھی تو ایمان کی شرط لگا دی ہے اللہ نے۔ اب کیا کرو گے؟ ہدایت اس کے دل کو ملے گی جس کا دل ایمان لے آئے گا۔ تم لوگ تو صرف زبانی اسلام لائے، لیکن ایمان کب لاؤ گے؟ مولوی ٹائپ لوگ جو داڑھی رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہ صرف اسلام لائے ہیں۔ کسی مولوی نماز فرقہ پرست شخص میں ہمت ہے تو ان باتوں کو جھٹلا کر دکھائے۔ جس کو قرآن کا شوق ہے وہ ذرا غور کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ مومن بننے کے بعد ولایت کا مرحلہ تو بعد کا ہے، تاہم مومن بننے سے انسان ولایت صغری میں داخل ہو جاتا ہے اور قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کا سفر چل نکلتا ہے۔ قلب سلیم اور نفس مطمئنہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہی اصل تزکیہ ہے، یہی اصل تصوف ہے۔ جعلی پیری مریدی، چرسی ملنگوں اور رقص وغیرہ کو جو تصوف سمجھتا ہے وہ بے وقوف ہے، ضدی اور ہٹ درم ہے۔ جس دن تمہارا سامنا کسی سچے مرشد سے ہو گیا تمہاری ساری کتابیں علم پر پانی پھیر دیا جائے گا، کیونکہ کتاب کوئی بھی ہو وہ منزل نہیں اور نہ ہی اسے خدا سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بابوں کو خدا بنایا اور کچھ نے کتابوں کو، لیکن کچھ بابوں کے بارے میں زبان سنبھالنی بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کی دشمنی شیطانی چال ہے اور خلاف قرآن سنت ہے۔ ان کے خلاف بکواس کرنے اور جنگ کرنے سے انسان ابدی طور پر ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مولوی نے کیا کیا؟ لوگوں کو مومن بننے کا طریقہ سمجھانے کے بجائے کتابوں میں الجھا دیا، یعنی ایمان سے خالی نکموں کے ہاتھ میں کتاب اللہ تھما دی، تو پھر کتاب اللہ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچے ہی رہے، پکا رنگ نہیں چڑھا۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ کتاب اللہ کو تھام لو؟ کیا فائدہ تمہاری شریعت کے واویلے کا اگر 50 سال بعد بھی ایمان نہیں لائے؟ شریعت کا رزلٹ کہاں ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کیا پھل ملا تمہیں مولویوں کے بیان سن کے؟ ابھی تک تمہاری تنہائی پاک کیوں نہیں ہوئی؟ گناہوں سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا انہوں نے کسی اللہ والے کو تلاش کیا، اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ سے پر امید تھے۔ اللہ والوں سے ذکر کی اجازت حاصل کی، مومن بنے اور شریعت کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا۔ گناہوں سے نفرت ہوتی گئی اور صرف اللہ کا خیال رکھنے لگا، اور پھر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور ان کے قدموں تک پہنچے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلو اپنا لیے۔ تو بہتر کون ہے، صرف ظاہری شریعت کا شور کرنے والے یا دوسرے؟ ظاہری شریعت والے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں کھول کر بیٹھے رہ گئے اور عمر برباد کر دی۔ تم خود کو پکے سچے مسلمان کہتے ہو تو تمہیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے اللہ کے بندوں کا دل دکھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور تم نہ جانے کتنی بار اللہ کی بندی کا دل دکھا چکے ہو۔ اگر تم خود کو مومن سمجھتے ہو تو اس کے بندوں کے حقوق نہ کھاؤ، اس کے بندوں کے حقوق اسے دو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کبھی حجاب کے حقوق اسے دیے؟ جاؤ ایک دفعہ خود کے گریبان میں جھانکو، پھر ہمیں کچھ کہنا۔ اور آج میں تمہیں بتاتی ہوں حجاب اور خنان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور خنان حجاب کو کہاں سے ملا۔ شازیہ بیگم نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا جو لڑکھڑا کر زمین پر گرا تھا۔